وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن۔ سورۃ البقرہ یعنی وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 19۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ وضاحت: یہ آیت مبارکہ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی، جب قریش نے مدینہ منورہ کا اقتصادی بائیکاٹ کر رکھا تھا، جس سے یہاں رہنے والوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں بہت فکر مند رہتے کہ آپ کی وجہ سے مدینہ منورہ میں نئے آنے والے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ ہجرت کے 1.5 سال بعد قریش نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور بدر کے میدان میں جنگ ہوئی۔ مدینہ منورہ ہجرت کے ابتدائی 5 سالوں میں قریش نے مسلمانوں پر 3 بار جنگ مسلط کی۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ جو لوگ میری راہ میں مارے گئے انہیں مردہ خیال مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ میری راہ میں جان دینے والے ظاہری اعتبار سے مارے جانے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ وضاحت: انسان کا سب سے بڑا نقصان جان چلی جانا ہے۔ اللہ یہاں واضح کر رہا ہے کہ اس کی راہ میں جان دینے والے مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ شان نزول: یہ آیت مبارکہ غزوہ بدر میں شہید ہونے والوں کے لیے نازل ہوئی۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں لڑی جانے والی اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے۔ اس زمانے میں لوگ جنگ میں مارے جانے والوں کے متعلق کہا کرتے تھے فلاں شخص جنگ میں مارا گیا، اب اس سے دنیا کی لذتیں اور نعمتیں چھین لی گئیں۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے شہید ہونے والوں کی حقیقت بیان کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یاد رکھو، ہم تمہیں دنیا میں رہتے ہوئے خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ میں دیکھوں گا کہ میرے بندے ان حالات میں صبر کرتے ہوئے کیسے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میرے رسول، ایمان لانے والوں کو بتائیے صبر کرنے والوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے خوشخبری ہے۔ وضاحت: اللہ نے پہلے پیغام دیا ہے کہ مشکل اور پریشانی میں صبر اور نماز سے مدد لو، اس کے بعد اگر اللہ کی راہ میں مارے جاؤ تو یہ نقصان نہیں ہے۔ اللہ انعام دیتے ہوئے ایسے لوگوں کو زندہ قرار دے رہا ہے۔ اب اللہ اپنا نظام سمجھا رہا ہے کہ میں مختلف صورتوں میں تمہیں آزماؤں گا۔ ایک بار پھر اللہ انسان کو صبر کرنے کی نصیحت مشکل وقت کا سامنا کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون۔ جب کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچے تو مجھ پر ایمان رکھنے والے کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وضاحت: اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجنے کے لیے تخلیق کیا، دنیا میں ایک طے شدہ مدت کے لیے بھیجا کہ انسان اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے یا انکار۔ ہر صورت میں انسان کو اپنے مالک کی طرف ہی واپس جانا ہے۔ لوٹنے سے مراد ایسی جگہ جانا ہوتا ہے جہاں سے آپ آئے ہوں۔ کامیاب لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہوئے اپنے رب کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ عمومی طور پر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون اس وقت پڑھتے ہیں جب ہمیں کسی کے مرنے کی اطلاع ملتی ہے۔ ہمیں یہ کلمات صرف زبان سے ادا نہیں کرنے، ان پر مکمل یقین رکھنا ہے۔ کسی بھی مشکل یا مصیبت میں ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے یہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ میں ان سے راضی اور ان پر اپنی رحمتوں کی عنایات کرتا ہوں،
یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ وضاحت: پچھلی 6 آیات میں اللہ مسلمانوں کو دنیا کی امامت دینے اور مشکل حالات میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں انسانی جان کی قربانی اور دوسرے نقصان جو انسان کی آزمائش کے لیے آئیں، اللہ ان پر صبر کرنے کی تاکید کر رہا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ کامیاب قرار دے رہا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں پر رحمتوں، عنایتوں کا اعلان کر رہا ہے جو سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ زندگی کی حقیقت تو یہی ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، بیت اللہ کے پاس موجود پہاڑیاں صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں۔ جو لوگ میرے گھر کا حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ وہ ہاجرہ کی طرح صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان تیز تیز چلیں اور دوڑیں، یعنی سعی کریں۔ یاد رکھو، خوش دلی سے نیکی کرنے والا کسی کو مجھ سے بہتر بدلہ دینے والا نہیں پائے گا۔ میں اس کائنات کا مالک، سب سے بہتر بدلہ دینے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہوں۔ وضاحت: اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور گود میں موجود بیٹے کو ایک ایسی وادی میں بسا دیا جہاں پانی تھا، نہ کوئی کھیتی باڑی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا۔ سیدہ ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں بار بار ایک پہاڑی سے دوسری کی طرف جا رہی تھیں۔ سیدہ ہاجرہ کو یقین تھا کہ ان کا رب پانی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور پیدا کر دے گا۔ وہ اسی یقین کے ساتھ صفا اور مروہ پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں چکر لگاتی رہیں۔ اللہ کو اپنی بندی کا یقین کے ساتھ کوشش کرنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اپنی بندی کی طرح صفا اور مروہ کے درمیان اس انداز میں کوشش کرنا حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے لازم قرار دے دیا۔ صفا اور مروہ کے درمیان سیدہ ہاجرہ کی طرح چلنا اور دوڑنا زمانہ قبل از اسلام میں بھی حج اور عمرے کا حصہ رہا ہے۔ آج ہزاروں سالوں بعد بھی ہر وقت یہ عمل جاری رہتا ہے۔ اللہ نے انہیں زمزم کی صورت میں پانی کا چشمہ عطا فرمایا۔ شان نزول: سیدہ ہاجرہ کے بعد کے زمانے میں مشرکوں نے عبادت کے لیے ان پہاڑیوں پر بت رکھ دیے۔ صفا پہاڑی پر اساف کا بت تھا، جبکہ مروہ پر نائلہ کا۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ بت توڑ دیے گئے۔ اس کے بعد بھی مسلمان ان بتوں کی وجہ سے صفا اور مروہ کی سعی کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ بنی اسد اور بنی غسان ایمان لائے تو انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے بارے میں رسول اللہ سے پوچھا۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ زمانہ بعد از اسلام لوگ خیال کرتے تھے کہ اس وجہ سے صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اس خیال کو غلط قرار دے کر ان پہاڑیوں کے درمیان سیدہ ہاجرہ کی طرح سعی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دے رہا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ گمراہی سے نکل کر ہدایت پر آ جائیں۔ ایسے لوگ ہماری رحمت سے محروم ہیں جو حق کی واضح نشانیاں آ جانے اور انہیں پہچاننے کے بعد اس کو چھپاتے ہیں، جبکہ ہم نے انہیں ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے دھتکار دیا ہے اور میری مخلوق نے بھی۔ وضاحت: عربی لفظ لعنت کا معنی ہے رحمت سے محروم ہونا۔ ہمیں اسے اردو زبان یا ہمارے معاشرے میں گالی کے طور پر استعمال ہونے والے لفظ سے الگ سمجھنا چاہیے۔ شان نزول: مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد یہودیوں نے تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بتائی گئی نشانیاں چھپائیں یا انہیں بدل ڈالا تاکہ لوگ اللہ کے آخری رسول پر ایمان نہ لے آئے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ البتہ وہ لوگ جو میری بھیجی ہوئی نشانیوں کو چھپاتے رہے لیکن احساس ہونے پر مجھ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے آئندہ ایسا نہ کرنے کا ارادہ کر لیا، تو وہ مجھے توبہ قبول کرنے والا
اور بے حد و حساب مہربان پائیں گے۔ وضاحت: اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب کا ذکر ہے جنہیں اللہ نے الہامی کتابوں میں رسول اللہ کی نشانیاں بتا دی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اگر قرآن میں یہ دو آیتیں یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور آیت نمبر 160 نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث روایت نہ کرتا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين۔ بے شک جن لوگوں نے میرا حساب کتاب کے دن کا انکار کیا اور اسی حالت میں مر گئے کہ حق بات کا انکار کرتے رہے تو یہی لوگ میری رحمت سے محروم ہیں۔ حساب کتاب کے دن میں ایسے لوگوں کو رد کر دوں گا، فرشتے اور تمام انسان بھی انہیں رد کر دیں گے۔ یہ دن انکار کرنے والوں کے لیے بہت برا دن ہوگا۔ وضاحت: ایسے تمام لوگ جو اللہ اور حساب کتاب کے دن کا انکار کرتے رہے اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون۔ ان لوگوں کو سزا کے طور پر دیا جانے والا عذاب کم کیا جائے گا، نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ حق کے انکار کی وجہ سے ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ بات انہیں بار بار بتائی جا چکی، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وضاحت: پچھلی 4 آیات میں اللہ نے اپنا اور حساب کتاب کے دن کا انکار کرنے والوں کو ان کا انجام اور ان کے کاموں کی سزا بتلائی ہے۔ اللہ نے انہیں یہ امید بھی دلائی ہے کہ وہ غلطی کا احساس کرتے ہوئے توبہ کر لیں تو اللہ کو بار بار معاف کرنے والا پائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یاد رکھو، اس کائنات کا بنانے والا، چلانے والا اور مالک اکیلا میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو شرک سے بچتے رہنا۔ میں وحدہ لا شریک، بے حد و حساب مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہوں۔ آگہی: یہاں سورۃ البقرہ کا 19واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 11 آیات بینات ہیں۔ اب ہم سورۃ البقرہ کے اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدر مکہ مکرمہ سے 309 کلومیٹر دور شمال مغرب میں واقع وادی بدر کہلاتی ہے۔ مدینہ منورہ سے جنوب مغرب میں واقع اس وادی کا فاصلہ 152 کلومیٹر ہے۔ یہاں ریت اکٹھی ہونے سے 2 ٹیلے موجود ہیں جنہیں عدوۃ الدنیا یعنی قریب والا ٹیلا اور عدوۃ القصویٰ یعنی دور والا ٹیلا کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بدر ایک مرکزی تجارتی منڈی تھی۔ یہاں 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلی باقاعدہ جنگ ہوئی جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ غزوہ کا معنی ہے کسی چیز کی تلاش۔ ایسی جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود شریک ہوئے غزوہ کہلاتی ہے۔ ایسی جنگ میں لڑائی ہوئی یا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، غزوہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 28 غزوات میں شرکت کی۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق غزوات کی تعداد 19 ہے۔ ایسے غزوات کی تعداد 9 ہے جن میں باقاعدہ لڑائی ہوئی۔ ان کے نام ہیں بدر، احد، احزاب یعنی خندق، قریظہ، مستلق، خیبر، فتح مکہ، حنین اور طائف۔ پہلا غزوہ سن 2 ہجری میں ودان کے مقام پر اور آخری سن 9 ہجری میں تبوک کے مقام پر ہوا۔ شہید کا معنی ہے گواہ۔ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جان دینے والے کو شہید کہا جاتا ہے۔ اللہ ان کے متعلق فرماتا ہے، جو لوگ میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ خیال نہ کرو، وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ شہادت کا ایک معنی گواہی دینا بھی ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جان دے دینا شہادت کہلاتا ہے۔ صفا پہاڑی یا کوہ صفا۔ ابو قبیس پہاڑی سلسلے میں مکے میں واقع ایک چھوٹی پہاڑی کا نام صفا ہے۔ یہ بیت اللہ سے جنوب مشرق میں 130 میٹر دور ہے۔ حج اور عمرہ ادا کرتے ہوئے سعی صفا پہاڑ سے شروع کی جاتی ہے۔ آج کل یہ پہاڑی مسجد الحرام کا حصہ ہے۔ زمانہ قبل از اسلام میں اس پہاڑی کے اوپر بت موجود تھے۔ مروہ پہاڑی یا کوہ مروہ۔
قعقان پہاڑی سلسلے میں مکے میں واقع ایک چھوٹی پہاڑی کا نام مروہ ہے۔ یہ بیت اللہ سے شمال مشرق میں 300 میٹر دور ہے۔ حج اور عمرہ ادا کرتے ہوئے سعی مروہ پہاڑ پر ختم ہوتی ہے۔ آج کل یہ پہاڑی مسجد الحرام کا حصہ ہے۔ زمانہ قبل از اسلام میں اس پہاڑی پر بھی بت موجود تھے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام بن طارح کی بیوی اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام ابراہیم کے ساتھ آزمائشوں میں شامل رہیں۔ آپ کا تعلق مصر سے اور قوم قبطی ہے۔ فرعون نے بی بی سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے انہیں بی بی ہاجرہ خادمہ کے طور پر دیں۔ بی بی ہاجرہ نے 10 سال تک ان کی خدمت کی۔ بی بی سارہ کے ہاں اس وقت تک اولاد نہ تھی۔ بی بی سارہ علیہ السلام نے اولاد کی خواہش سے بی بی ہاجرہ کا نکاح ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا۔ اللہ نے اپنے نبی اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو ایک پیارا سا بیٹا عطا فرمایا۔ سعی سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی طرح صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو سعی کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ بیت اللہ کے بالکل ساتھ ہے۔ سعی صفا پہاڑی سے شروع ہو کر مروہ پہاڑی پر ختم ہوتی ہے۔ صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان کا فاصلہ 450 میٹر ہے۔ اس طرح سعی کرتے ہوئے 7 چکروں میں 3.25 کلومیٹر فاصلہ طے کیا جاتا ہے۔ اساف یمن کا رہنے والا ایک شخص تھا جس کا پورا نام اساف بن یعلا تھا۔ اساف مکہ حج کرنے آیا تو اس قافلے میں نائلہ نامی عورت بھی تھی۔ نائلہ کا پورا نام نائلہ بنت زید ہے۔ ان دونوں کا تعلق بنی جرہم سے ہے۔ دونوں کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی اور موجود نہ تھا۔ موقع پا کر انہوں نے کعبے کے اندر بدکاری کی۔ اللہ نے انہیں یوں نشان عبرت بنا دیا کہ دونوں کے جسم پتھر کے بن گئے۔ لوگوں نے انہیں اٹھا کر کعبے سے باہر پھینک دیا۔ انہیں عبرت کے لیے صفا اور مروہ پہاڑیوں پر رکھ دیا گیا۔ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد لوگوں نے ان کی بھی عبادت شروع کر دی۔ نائلہ اساف یمن کا رہنے والا ایک شخص تھا جس کا پورا نام اساف بن یعلا تھا۔ اساف مکہ حج کرنے آیا تو اس قافلے میں نائلہ نامی عورت بھی تھی۔ نائلہ کا پورا نام نائلہ بنت زید ہے۔ ان دونوں کا تعلق بنی جرہم سے ہے۔ دونوں کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی اور موجود نہ تھا۔ موقع پا کر انہوں نے کعبے کے اندر بدکاری کی۔ اللہ نے انہیں یوں نشان عبرت بنا دیا کہ دونوں کے جسم پتھر کے بن گئے۔ لوگوں نے انہیں اٹھا کر کعبے سے باہر پھینک دیا۔ انہیں عبرت کے لیے صفا اور مروہ پہاڑیوں پر رکھ دیا گیا۔ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد لوگوں نے ان کی بھی عبادت شروع کر دی۔ زنا یا بدکاری مرد اور عورت کا نکاح کے بغیر جسمانی یا جنسی تعلق قائم کرنا زنا کہلاتا ہے۔ ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ زنا کرنے والے مرد کو زانی اور عورت کو زانیہ کہا جاتا ہے۔ زمزم اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی وادی جہاں کھیتی باڑی نہیں تھی جا بسایا۔ پانی ختم ہونے پر بی بی ہاجرہ علیہ السلام تلاش میں صفا اور مروہ پہاڑی پر جاتی رہیں۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اس خیال سے کہ پانی ختم نہ ہو جائے کہا زمزم یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اس پانی کو زمزم کہا جاتا ہے۔ زمزم کا کنواں آج بھی بیت اللہ کے صحن میں موجود ہے۔